خدا یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج 24 اگست ہے اور موضوع ہے ہمارا حقیقت دعا۔ اس مہینے جو سانحہ جڑاں والا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے دعا ہے خداوند ان کو تسلی دے، حوصلہ دے اور ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرے، اور ہم اس سارے مقدمے کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ عادل منصف ہے اور وہ خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں دعا کے بارے میں چند ایک باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حقیقت دعا کیا ہے؟ دھیان سے سنیے۔ یسوع نے بطور مرد دعا کا نمونہ پیش کیا، اپنے شاگردوں کے لیے یقیناً ایک مثال پیش کی ہے، اور یہی جو ماڈل ہے خداوند یسوع مسیح کا دعا کا، اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کو ہم کس طرح سے عمل میں لاتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر دین میں، ہر مذہب میں، ہر مسلک کے اندر دعا کا عنصر جو ہے یہ لازم ہے، کیونکہ ہم جو مسیحی ہیں، ہم مسیح کو زندہ جان کر ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، اس رفاقت میں بیٹھ کر، اس کے قدموں میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اور اسی کے سکھائے ہوئے نمونے کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دعا میں خدا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ عبادت میں دعا کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، اور اگر دعا ہے تو عبادت مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے روزہ بھی اس کا حصہ ہے۔ روزہ ہے تو دعا ہے، دعا کے بغیر روزہ نامکمل رہ جاتا ہے، بلکہ وہ صرف محض بھوکا رہنا ہی رہ جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ دعا کیا ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے، مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ مدد مانگتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل 15 باب کی 25ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مدد مانگتے ہیں دعا میں، خدا کی حضوری میں بیٹھ کر۔ ایک عورت یسوع کی عبادت و پرستش کے لیے اسے سجدہ کرتی ہے، اور اس کی عبادت و پرستش یسوع مسیح سے مدد مانگنے پر مشتمل تھی، اس لیے دعا کو عبادت و پرستش کا ایک عمل بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ 3 عمل ایسے ہیں جو معبود کو اپنا خدا ماننے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ سجدہ کیا جاتا ہے، خیرات کی جاتی ہے، اور اسے مانگا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یہ مقدس یوحنا کی انجیل 16 باب کی 23 اور 24ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مانگنا دعا ہے اور ڈھونڈنا کوشش ہے، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی دعا کا جواب پا لیا ہے۔ یسوع کے نام میں دعا مانگنا دراصل اس ایمان کا اظہار کرنا ہے کہ مسیح خدا کا ازلی ابدی بیٹا ہے، اور اس کے وسیلہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ پس تم اس طرح سے دعا کرو کہ تمہارا ایمان اس میں شامل ہو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ اس کا دراصل مطلب ہے روح القدس کی معموری میں، رہنمائی میں، حضوری میں اس کے حضور دعا کرتے رہو۔ دعا مانگنا ہم روح القدس کے ایک کام کو کہتے ہیں، یعنی روح القدس ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو پھر ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان، اے میرے فدیہ دینے والے۔
دعا کا مطلب دل سے خدا کے ساتھ بات چیت کرنا، اور یہ گفتگو زبانی اور الفاظ میں یا خاموشی سے سوچوں میں کی جا سکتی ہے۔ دعا عابد و معبود کے درمیان ایک رابطے کو قائم کرنا ہے۔ جب ایک راست باز آدمی زندہ خدا کے حضور آ کر جھک جاتا ہے تو اس کے اندر اس کا ایک خاص مطلب اور مقصد ہوتا ہے۔ دعا کی پوری تصویر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دعا کا مقصد دیکھتے ہیں، پھر ہم احساس دیکھتے ہیں، پھر ہم دعا کے بارے میں مطالبہ دیکھتے ہیں۔ مطالبے کا مطلب خدا سے مطالبہ کرنا نہیں ہے، بلکہ دعا کے بارے میں جو مطالبات ہیں، یعنی کس طرح سے دعا کی جائے، کیوں دعا کی جائے۔ پھر اس میں ایک بڑی خاص بات ہے گناہ کا اقرار کرنا، پھر ہے اپنے گناہ کو ترک کرنا۔ اسی طرح سے نہمیہ نے جب خدا کے حضور دعا کی، جو تینوں ہی باتیں تھیں، احساس گناہ اور پھر تھا اقرار گناہ، پھر تھا ترک گناہ، تب خدا نے اس کی آواز کو سنا اور اس کو جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے دعا میں پرستش کا بھی ایک عمل ہے، ایمان کا پھل ہے۔ دعا جو ہے یہ ایمان کا عملی پھل ہے۔ تیسری بات ہے روح کا بھی اس میں، یعنی روح القدس کا عمل بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ چوتھی بات ہے خدا سے دل کی بات چیت زبانی یا خاموشی میں کرنا دعا کہلاتا ہے۔ یہ ایک رشتے کو برقرار رکھتا ہے جو خدا نے ہمارے ساتھ باندھا ہے۔ اگلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم کیوں دعا کرتے ہیں۔ اس میں ہم یہ سوچیں کہ جس کے سامنے دعا کی جاتی ہے، مناجات کی جاتی ہیں، گریہ وزاری کی جاتی ہے، شکر گزاری کی جاتی ہے، تو اس کو زندہ اور موجود مان کر کی جاتی ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، یہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے۔ اور پھر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے فرمایا میرے نام سے مانگو، تو ہم ہر دعا کے بعد کہتے ہیں یہ دعا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے، اور جو ہمارے سادہ دل مسیحی ہیں وہ اکثر ہی ان کی دعا میں ہوتا ہے اے باپ یسوع ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر یسوع باپ ہے تو بیٹا کون ہے؟ تو ان کو یہ سکھایا جائے کہ یہ دعا کرنا چاہیے اے خدا باپ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں۔ ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، وہ وعدہ بھی کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ سو ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو بھی ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا بھی ہے۔ پہلا یوحنا 5واں باب اور 14 اور 15 آیات کو ہم پڑھیں۔ اس کے بارے میں ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ وعدہ کرتا ہے اور وہ ہماری سنتا اور جواب دیتا ہے۔ زبور 50 کی 15ویں آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو یہاں لکھا ہے اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا، تو میری تمجید کرے گا، یہ خدا فرماتا ہے۔ اور ہم اس لیے بھی دعا کرتے ہیں کیونکہ صرف وہی ہے جو ہماری ضرورتوں اور مشکلات میں سے ہمیں رہائی بخشتا ہے، اس لیے وہ تمجید و تکریم کے لائق ہے۔ حقیقت یہ ہے جو دعا کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات ہے خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس سے دعا کریں۔ دوسری بات ہے خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب بھی دے گا۔ تیسری بات ہے ہماری ضرورتوں اور مشکلات میں خدا ہمارا محکم کلا اور مستعد مددگار ہے۔ چوتھی بات ہے صرف خدا ہی
عزت و تمجید اور شکر گزاری کے لائق ہے، کیونکہ وہ ہمیں بہت سی برکات دیتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ خدا زندہ ہے اور موجود ہے اور اپنے بندوں کی دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 ہے، تیسرا نمبر ہے کہ ہم کیسے دعا کریں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ متی 4:10 آیت۔ دعا حمد و ستائش کا ایک عملی قدم ہے اور اس میں ہم براہ راست خدا سے مخاطب ہوتے ہیں۔ خدا جھوٹے معبودوں کے ساتھ اپنے جلال کی شراکت کرنا پسند نہیں کرتا ہے، جو اس سے کی جانے والی دعاؤں میں لوگ اکثر شامل کر لیتے ہیں۔ یسایہ 42:8 آیت۔ یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہم ہم سے ناواقف اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے۔ یسایہ 63:16 آیت۔ ابراہم اور یعقوب، جس کو خدا نے اسرائیل کا نام دیا، اس کی موت کے بعد اس کی روحیں آسمان پر خدا سے جا ملی۔ حالانکہ وہ آسمان پر مقدسین ہیں، لیکن پھر بھی وہ زمین پر لوگوں یا ان کی ضرورتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتے۔ آسمان پر موجود مقدسین سے دعا کرنا نہ صرف پہلے حکم کی مخالفت اور گناہ ہے، بلکہ یہ بے فائدہ بھی ہے، کیونکہ وہ ہماری کوئی خبر نہیں رکھتے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ یہ ہے یوحنا 16:23 آیت۔ اور یسوع کے نام میں مانگنا اس پر ایمان ہونے کا ایک عملی ثبوت ہے، اور اسی نے ہمارا خدا باپ سے ملاپ کرایا ہے۔ ہم خدا باپ تک رسائی صرف دعا میں یسوع پر ایمان کے وسیلے سے ہی رکھ سکتے ہیں۔ پس بھائیوں، کیونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کر دیا ہے۔ اور چونکہ ہمارا بڑا سردار کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلے۔ چونکہ یسوع نے ہمارے گناہ دھو ڈالے ہیں اور ہم اس پر ایمان کے وسیلہ معافی یعنی تصدیق پا چکے ہیں، اس لیے ہم دلیری سے خدا باپ تک رسائی رکھتے ہیں، اور اسی سبب سے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ ہم سچے دل سے دعا کریں جس میں حقیقی طور پر خدا کے وعدوں پر یقین موجود ہو۔ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہماری دعائیں بے معنی نہ دہرائی جائیں۔ ہونٹوں سے صرف الفاظ کا نکلنا ہی نہ ہو، بلکہ ہمارا دل بھی پورے طرح اس میں شامل ہو۔ متی 6:7 آیت میں جو لکھا ہے، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے سے ہماری سنی جائے گی۔ ہماری دعائیں بار بار بے معنی الفاظ کی دہرائی نہ ہو۔ اس آیت میں یہی مطلب ہے کہ بے فائدہ دہرایا نہ جائے کسی بھی بات۔ اگر ایمان سے مانگے اور کچھ نہ کرے اور شک نہ کرے،
اگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ مل جائے گا۔ یعقوب کا خط پہلا باب 6 باب کی 7ویں آیت۔ یعقوب پہلا باب 6 اور 7 آیت۔ میں دلیری سے با ایمان ہو کر دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری دعائیں سنی جائیں اور ہم اس کا جواب بھی پائیں۔ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں جواب بھی دیتا ہے۔ یوحنا 5 باب 14 اور 15 آیت۔ ہم ایمان کی مکمل یقین دہانی کے ساتھ دعا کریں جس کے وسیلے ہم دعا میں خدا تک رسائی حاصل کرتے اور جو کچھ اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں وہ پاتے بھی ہیں۔ ہمیں ایسی چیزوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں کہ خدا کی مرضی اور احکامات کی مخالفت ہے، کیونکہ پھر خدا وہ دعائیں نہیں سنتا جن میں گناہ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کریں۔ ہمیں ایسی چیزوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے جو ہمیں دنیاوی عیش و عشرت میں ڈالتی اور مالا مال کرتی ہیں۔ یہ سب خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ ہمیں بری نیت سے دعا نہیں کرنی چاہیے، ایسی دعائیں سنی نہیں جاتی ہیں۔ خدا انسانوں کے گناہوں میں ان کی گناہ آلودہ درخواستوں کو پورا کرنے سے ان کا حصہ دار نہیں بنتا۔ حقیقت یہ ہے صرف خداوند سے نہ کہ جھوٹے معبودوں سے یا بچھڑ جانے والے مقدسین سے، بتوں اور مقدسین سے دعا کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں زندہ خدا کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کے نام میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا وسیلہ ہے، خداوند ہے، نجات دہندہ ہے، اور اسی کے نام میں ہم پاتے ہیں، جس کے وسیلے ہم دعا میں خدا باپ تک رسائی رکھتے ہیں۔ صرف یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہم اس کے نام میں دعا کرتے ہیں اور وہ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں۔ سچے دل کے ساتھ، جس کا مطلب ہے ہم کیا دعا کر رہے ہیں، اور بے معنی نہیں بولتے، یعنی ہماری دعائیں لفظی یا خالی بک بک نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ دلیری کے ساتھ، کیونکہ یسوع کے نام میں ہماری دعائیں سنی جاتی اور ہمیں اس کا جواب بھی ملتا ہے۔ آخری بات ہے خدا کی مرضی کے مطابق، یعنی ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہوئے ایسی چیزوں کے لیے دعا مانگیں جو اس کی مرضی اور احکامات کے خلاف نہ ہو، یعنی ہم بے معنی بے مقصد دعا مت کریں۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے لیے لعنت نہیں کر سکتے دعا میں، ہم کسی کی چیزوں کے لیے اس لیے دعا نہیں کر سکتے وہ اس کی ہیں، مجھے مل جانی چاہیے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے جس کو وہ دیتا ہے، جو وہ پاتا ہے وہی خدا مجھے بھی دے سکتا ہے۔ چوتھا نکتہ ہے دعا میں کیا کچھ شامل ہونا چاہیے۔
کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کے 4 باب 6 آیت۔ ہم دعا میں خدا سے کچھ بھی یا ہر ایک چیز مانگ سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ اس کے کلام اور اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دعا میں خدا سے کچھ بھی یا ہر ایک چیز مانگ سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے کلام اور مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ مثلا روح القدس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، گناہوں کا اقرار اور معافی کے لیے، دوسروں کی معافی کے لیے، خادموں اور استادوں کے لیے، خوشخبری کے پھیلاؤ کے لیے، مشنری کاموں کے لیے، آنے والی سزا سے رہائی کے لیے، اپنے اور دوسروں کے ایمان کے لیے، تاکہ ہم اور دوسرے مسیحی ساتھی خدا کے بارے علم میں ترقی کریں اور اس کی مرضی اور کلام کو اور زیادہ بہتر طور پر جان سکیں۔ آج کی گفتگو یہاں تک ختم ہوتی ہے، ابھی کافی حصہ ہے باقی، اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دیں، اور یہ یاد رہے کہ دعا ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس معبود کی زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حضور دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے، اور اپنے اپنی بندیوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، بشرطے کہ معقول طریقے سے دعا خدا کے حضور کی جائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔